الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام اور خصوصاً امیر محترم، یہ میرے لیے بھی انتہائی سعادت کا مقام ہے کہ حضرت امیر محترم کے بعد حضرت مولانا شمس العادی صاحب نے شفقت کرتے ہوئے مجھے ٹائم دے دیا۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بیان کرنے کے بعد، بیان سننے کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور سب سے بڑا مقصد کہ اللہ کریم راضی ہو جائیں۔ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے یہ نسبت ہوتی ہے، کسی کو اچھی نسبت نصیب ہو جاتی ہے، کسی کو بری نسبت نصیب ہو جاتی ہے۔ نسبت اچھی مل جائے تو دنیا آخرت کے لیے سعادت ہے۔ نسبت کی مثال دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ جاتے، قرآن مقدس کی پہلی وحی اگر وہاں نازل نہ ہوتی تو اس غار کو کون جانتا؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اس غار کی نسبت ہو گئی، ساری مسلمان اس کو پہچانتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ غار ثور کے اندر تشریف نہ لے جاتے، غار ثور کو کون جانتا؟ اب ذرا توجہ کرنا، اس پنج پیر کے اندر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب نور اللہ مرقدہ اور ان کے فرزند رشید شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ تعالی، اگر انہوں نے پنجبیر کے اندر قرآن مقدس کی تعلیم پہ، ترجمہ اور تفسیر پہ محنت نہ کی ہوتی
میں آپ سے پوچھتا ہوں پنجپیر کو کون جانتا تھا؟ یہی ایک نسبت تھی جس کی وجہ سے آج ساری دنیا پنجپیر کو بھی جانتی ہے۔ قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی نا، اچھی نسبت ہے الحمدللہ، فخر کرنا چاہیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس نسبت پہ فخر ہونی چاہیے کہ اس قرآن پر محنت کرنے کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر پنجپیر کا نام لیا جاتا ہے۔ حقیقت بات ہے، اگر ہم کہیں بھی چلے جائیں بیان کرنے کے لیے، اپنا تعارف نہ بھی کرائیں کہ ہم کون ہیں، جب بیان شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، چاہے وہ مخالف ہوں جو بھی ہوں، وہ خود بخود ہی کہنے لگتے ہیں دا پنجپیری آمدی ہے کہ یہ پنجپیری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میرے ساتھ بولنا پڑے گا آپ کو۔ پہلے ایک جملہ کہا کرتے تھے، اشاعت کی پہچان القرآن القرآن، کہہ دو ذرا زور سے، اشاعت کی پہچان القرآن القرآن، اشاعت کی پہچان۔ ماشاءاللہ پہلے سیٹ اپ ہے، ذرا متحرک ہو کے بیٹھنا ہے، ذرا پرخلوص اور پرجوش انداز میں جواب دیجئے۔ اشاعت کی پہچان، اشاعت کی پہچان۔ آج میں ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، پنجپیر کی پہچان القرآن، پنجپیر کی پہچان القرآن القرآن۔ خدا کی قسم اسی قرآن پر محنت کرنے کی وجہ سے آج پنجپیر بھی پوری دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے، الحمدللہ۔ نسبت ہے نا، اللہم مزید وزید، اللہ کریم مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہدی للناس، ہدی للمتقین، دونوں آیات ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اب ذرا توجہ کرنا، قرآن کا تعارف پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید۔ کہاں تھا؟ فی لوح محفوظ، کہاں تھا؟ لوح محفوظ کے اندر تھا۔ کس نے بھیجا؟ انہو لتنزیل رب العالمین، رب العالمین نے بھیجا۔ کون لے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، حضرت جبرائیل امین لے آیا۔ کس پر لے آیا؟ علی قلبک والذین آمنوا بما نزل علی محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے کہہ دو صلی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی اذا ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ بندہ بڑا بخیل ہے جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑے، ذرا زور سے کہہ دو صلی اللہ۔ نزل علی محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کس زبان کے اندر نازل ہوا؟ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان کے اندر نازل ہوا۔ کس مہینے کے اندر نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کس رات کے اندر نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سمجھ آگئی؟ کس شہر کے اندر نازل ہوا؟ مکہ المکرمہ۔ سمجھ آگئی؟ مدینہ منورہ۔ اب ذرا توجہ دیکھیے، قرآن کے ساتھ نسبت کا تعلق دیکھیے، اس تعلق کی وجہ سے فضیلت دیکھیے۔ لے آنے والا کون ہے؟ جبرائیل امین، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ قرآن عظیم ہے، جس نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا اللہ کریم نے اس کو بھی عظیم بنا دیا۔ کہو بے شک، جو عظمت کے قائل ہیں ذرا کہہ دیں بے شک۔ ماشاءاللہ، قرآن عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت نصیب فرمائے۔ لیکن آج لوگوں کے دلوں سے قرآن کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات میں ہے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ مکی صورت ہے، مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مقدس یہ آپ کا مشن تھا، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے اندر اللہ کے پیغمبر موجود ہیں جن کا مشن ہے یتلو کتابہ، اللہ کی کتاب لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا، رات کو بھی اللہ کی کتاب، دن کو بھی اللہ کی کتاب، گھر کے اندر بھی اللہ کی کتاب، مسجد کے اندر بھی اللہ کی کتاب، سفر کے اندر بھی اللہ کی کتاب، حضرت کے اندر بھی اللہ
अल्लाह की किताब, सहाबा कराम सामने तो अल्लाह की किताब, अगर दुश्मन सामने तो उनको भी अल्लाह की किताब सुना रहे हैं। लेकिन मक्का के अंदर क्या हालत थी? फारज़ा अक्सरुहुम फहुम ला यस्माऊन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को कुरान सुनाना शुरू करते थे, अब जरा तवज्जो करना, मैं माना करने लगा हूँ, आज से 1400 साल पहले वाले मक्का के कुफार के हालात बयान करने लगा हूँ कुरान की रोशनी में। जरा उस तसव्वुर को मद्देनजर रख के आज हर बंदा अपने मोहल्ले की मस्जिद का जरा तसव्वुर करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जब कुरान सुनाना शुरू करते थे, अल्लाह करीम फरमाते फहुम ला यस्माऊन, अक्सर लोग मुंह फेर के चले जाते थे, नबी पाक का कुरान नहीं सुनते थे। दो किस्म के लोग थे, कुछ नहीं सुनते थे, दूसरे वो लोग थे वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, सुनते भी नहीं थे और लोगों को भी मना करते थे कि इस कुरान को ना सुनो। आज जरा तवज्जो करना, ये 1400 साल पहले मक्का के काफिरों का हाल है। अब अगर देखिए किसी मस्जिद के अंदर, आप मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, अपनी मस्जिद की जरा अंदाजा अपने मस्जिद का हाल देख लीजिए। किसी मस्जिद के अंदर दरसे कुरान का ऐलान किया जाए, खुद ही देख ले कि उस वक्त उन लोगों की अक्सरियत मुंह फेर के चली जाती थी। आज लोगों का क्या हाल है? आज भी अक्सर लोग मुंह फेर के चले जाते हैं, कुरान सुनना गवारा नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। अल्लाह कुरान की कदर नसीब फरमाए। पचपीर वालों, तुम तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि अल्लाह की करोड़ों रहमतें तुम्हारे ऊपर हैं। अल्लाह ताला मजीद तरक्कियां नसीब फरमाए। अब जरा ताल्लुक देखना, ले आने वाला कौन है? जिब्राइल अमीन, जो इस अजीम किताब को लाने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन, वो सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार बन गया। जिस पैगंबर पे ये कुरान उतरा वो पैगंबर सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन बन गया। जिस जुबान के अंदर ये नाजिल हुआ वो जुबान सारी जबानों की सरदार बन गई। जिस उम्मत की तरफ यह कुरान नाजिल हुआ वो उम्मत सैयदुल उम्म, सारी उम्मतों की सरदार उम्मत बन गई। जिस जमाने के अंदर यह कुरान नाजिल हुआ खैरुल कुरून करनी, वो जमाना सारे जमानों से बेहतर और सरदार जमाना बन गया। जिस महीने के अंदर नाजिल हुआ वो महीना सरदार महीना बन गया। उस महीने के जिस रात के अंदर यह नाजिल हुआ वो रात भी सारी रातों की सरदार रात बन गई। और जिन दो शहरों के अंदर यह कुरान नाजिल हुआ वो दो शहर सारे शहरों के सरदार बन गए। और इसी वजह से तो हजरत उबय इब्न काब को जो निस्बत कुरान के साथ, वो सैयदुल कुर्रा, सारे कारियों के सरदार कारी बन गए। आप जरा सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम तो आदि हैं सुभान अल्लाह कहने के, जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सहाबा कराम ने कितनी मेहनत की थी कुरान मुकद्दस पे, जरा इसका हवाला देखिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह बहुत बड़े ताबी हैं। ताबी वो होते हैं जिनको सहाबा कराम के साथ मुलाकात का शर्फ नसीब हो। सहाबा कराम जिनको नबी पाक के साथ ईमान की हालत में शर्फ मुलाकात नसीब हो। ताबी जिनको सहाबा के साथ शर्फ मुलाकात नसीब हो। सहाबा कराम की उनके ऊपर मेहनत होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं हज के सफर से वापस आ रहा था, रास्ते के अंदर एक बुढ़िया देखी, मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस बुढ़िया ने बजाय मारूफ जवाब देने के कुरान की आयत पढ़कर मुझे जवाब दिया, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मैंने पूछा, यहाँ जंगल के अंदर क्या कर रही है? उसने कुरान की आयत पढ़ के फिर जवाब दिया, मैं युज़्लिलिल्लाहु फला हादिया लह। मैं समझ गया कि ये रास्ता भूली हुई है, भटकी हुई है। मैंने कहा, अम्मा इस जंगल के अंदर कितने दिन हो गए, कितनी रातें हो गई? फिर उसने कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया, सलासा लयालिन सविया। मैं समझ गया कि ये 3 दिन और 3 रातों से भूली हुई है रास्ता। फिर मैंने उससे पूछा, अम्मा आखिर
کھانا پینا بشری تقاضا ہے، پھر کھانے پینے کا بندوبست کس طرح ہے آپ کا؟ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا والذی هو یطعمنی ویسقین۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کریم پہ بھروسہ کر کے گزار رہی ہے سفر۔ میں نے پوچھا اماں پھر آخر نماز کا وقت ہوا ہوگا، آپ نماز تو پڑھتی ہوں گی، پھر وضو کیسے، پانی کا بندوبست تو نہیں؟ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اس نے قرآن مقدس کی آیت پڑھ کے جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مکہ سے آ رہی ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ماں میرے پاس سواری ہے، اگر آپ سوار ہونا چاہیں تو میں سواری پہ سوار کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے قرآن مقدس کی آیت پڑھ کے جواب دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ احسان کرنے والوں پر اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سوار ہونا چاہتی ہیں۔ جب میں نے اپنا اونٹ یعنی سواری بٹھائی، اس نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں ذرا نیچے کر لیں، نظریں جھکا لیں۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ جب وہ سوار ہونے لگی، میری سواری بھی دب گئی، اچھلنے کودنے لگی، اس کے کپڑے کچھ پھٹ گئے۔ میں نے کہا ماں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی تمہارے اوپر تکلیفات اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب سوار ہو گئی دعا پڑھی، قرآن والی آیت سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ جب وہ سوار ہو گئی میں نے کہا اماں تیرا شوہر بھی ہے؟ اس نے کہا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم۔ قرآن کی آیت پڑھ کے کہا کہ ایسی چیزوں کا سوال نہ کیا کرو، اگر ان کی حقیقت تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ماں کی اولاد وغیرہ بھی ہیں یا نہیں؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں، اس کے اولاد ہیں۔ میں نے کہا ماں آپ کا نام؟ کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ قرآن کی آیت پڑھ کے ہر سوال کا جواب دے رہی ہیں۔ میں سمجھ گئی اس کا نام مریم ہے۔ میں نے کہا بیٹوں کے کیا نام ہے؟ پھر اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ میں سمجھ گیا اس کے بیٹوں کے نام ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور موسیٰ ہیں۔ میں جب ذرا سواری کو تیز چلانے لگا اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، درمیانی چال سے چلیں۔ میں نے اپنی سواری کو ذرا درمیانی چال سے چلانا شروع کیا، پھر میں نے کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے۔ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے سمجھایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم سے ہو سکے قرآن پڑھا کرو۔ اس کی تنبیہ پر میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ چلتے چلتے جب قافلہ قریب آیا میں نے کہا ماں قافلہ قریب آ چکا ہے، اگر اس کے اندر تیرے بیٹے ہیں تو ان بیٹوں کی نشانی کیا ہے؟ پھر اس نے کیا قرآن کی آیت پڑھی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر اور رہنما ہیں۔ جب قافلے کے بالکل قریب پہنچ گئے میں نے ان ناموں سے آواز دی، چار بیٹے چودھویں کے چاند کی طرح حسین و جمیل بھاگتے ہوئے جلدی جلدی آ گئے۔ میں نے ان کو اپنی ماں سے ملایا۔ ماں جب اپنے بیٹوں سے ملی فوراً اپنے بیٹوں کو کہا، قرآن کی آیت پڑھ کے ان کو کہا فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ قرآن کی آیت پڑھ کر اپنے بیٹوں کو کہا تم بھائیوں میں سے ایک بھائی چلے جاؤ، جلدی جلدی پاکیزہ کھانا لے آؤ۔ بیٹا ایک چلا گیا، جلدی جلدی کھانا لے آیا۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ بیٹھی وہی بڑھیا مجھے کہنے لگی وَشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ پچھلے دنوں جو تم نے ہمارے ساتھ بنائی کیے آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. میں نے اس کے بیٹوں کو کہا میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتلاؤ گے. جو بھی سوال کرو جو بھی بات کرو تمہاری والدہ قرآن کی آیت پڑھ کر کیوں جواب دیتی ہے؟ آخر ویسے بھی جائز باتیں کرنا تو جائز ہے، دنیاوی باتیں ہوں یا دینی باتیں ہوں، یہ ویسے باتیں کیوں نہیں کرتے اپنی زبان میں؟ قرآن کی آیت پڑھ کر کیوں جواب دیتی ہیں؟ ذرا توجہ کرنا ذرا آپ جواب سننا. وہ بیٹے کہنے لگے حضرت آپ کو تو 2 دن ہو گئے، ہمیں تو ہوش سنبھالے ہوئے 40 سال گزر گئے. کتنے؟ 40 سال گزر گئے، ہم نے اپنی ماں سے قرآن کے سوا کوئی بات نہیں سنی. قرآن کے علاوہ کوئی بات جو بات بھی کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کے اشاروں سے کہتی ہیں. میں نے پھر اس بوڑھی اماں کی طرف دیکھ کے کہا اللہ نے آپ کو بڑا اس سے نوازا ہے قرآن کے علم سے. پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. کس کا فضل ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو قرآن کا علم آ جائے. اللہ نے اپنی طرف نسبت کی الرحمن علم القرآن. یہ رب کی خصوصی رحمت ہے اس بندے پر جس کو قرآن سکھا دے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس بوڑھی اماں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے. اب ذرا توجہ کرنا، اس کا آخری جملہ سننا. سارے حضرات کی توجہ میری طرف. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اماں کیوں قرآن کی آیت کے ساتھ ہر بات کا جواب دیتی ہیں، اپنی زبان میں بات کیوں نہیں کرتی؟ پھر اس بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کریم فرماتے ہیں انسان جو کچھ بھی تیری زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے ہمارے فرشتے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس بوڑھی اماں نے کوئی اشارہ کر دیا میری زبان سے ہر وقت قرآن اس لیے نکلتا ہے تاکہ میرے نام اعمال کے اندر صرف قرآن ہی قرآن لکھا جائے. سمجھ آ گئی؟ باقی کوئی چیز بھی نہ ہو، کوئی بات بھی نہ ہو، میرے نام اعمال کے اندر صرف قرآن ہی قرآن لکھا جائے. کل قیامت والے دن جب میرا نام اعمال کھلے تو اس کے اندر صرف قرآن ہی قرآن لکھا ہوا ہو. یہ تو صحابہ کرام کی محنت تھی کہ اس زمانے کے اندر عورتیں بھی قرآن کی اتنی ماہر تھیں کہ ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیا کرتی تھیں. ذرا توجہ کرنا، ایک جملہ کہتا ہوں آپ نے. جی ہاں صرف 2 منٹ. اگر اس دور کی مثال آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس دور کے اندر تو خدا کی قسم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اس وقت اگر عورتوں نے قرآن کے اندر اتنی محنت کی کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیا کرتی تھی، اس دور کے بعد اگر اس روئے زمین پہ آج اگر کوئی نمونہ دیکھنا چاہتے تو وہ پنجپیر ہے. پنجپیر الحمدللہ کہہ دو بھائی الحمدللہ. بچے بھی، بچیاں بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی جن کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے تفسیر بھی آتی ہے. کوئی علاقہ ایسا نہیں جس کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب قرآن کا ترجمہ اور تفسیریں جانتے ہوں. پھرتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. اکثر مولویوں کو قرآن کا ربط اور خلاصہ بھی نہیں آتا. الحمدللہ جہاں تو ہر بندہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی جانتا ہے. قرآن پر محنت ہوگی، قرآن کے ساتھ نسبت ہوگی تو جس طرح قرآن عظیم ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بھی انشاءاللہ اتنا ہی عظیم بنتا جائے گا. صرف 2-4 جملے آخر میں کہنا چاہتا ہوں. مومن کا کلمہ کیا ہے؟ طیبہ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مومن کا کلمہ طیب، مومن کا کلام بھی طیب. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. مومن کا کلام بھی طیب. سمجھ آ گئی؟
مومن کے اقوال طیب، مومن کے افعال بھی طیب، والذین هم للزکاۃ فاعلون، پاکیزہ افعال، مومن کا کلمہ طیب، مومن کا کلام طیب، مومن کے اقوال طیب، مومن کے افعال طیب، مومن کی غذا طیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اسی بات کا حکم اللہ نے مومنوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مومن کی غذا بھی طیب، مومن کی غذا بھی طیب، اور مومن کی زوجہ بھی طیب، بیوی بھی طیب، والطیبات للطیبین، اور مومن کی پوری حیات طیب، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، مومن کی حیات طیب، مومن کی وفات کی حالت طیب، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، اور وفات کے بعد جنت کے اندر ملنے والے محلات طیب، ومساکن طیبۃ، ومساکن طیبۃ۔ آپ ذرا توجہ کرنا پنجبیریوں، توجہ کرنا توحیدیوں، اب میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مومن کا کلمہ نہیں، سارے جواب دیں، سارے جواب دیں۔ مومن کا کلمہ، مومن کا کلام، مومن کے احوال، مومن کے اقوال، مومن کے افعال، مومن کی غذا، مومن کی بیوی، مومن کی حیات، مومن کی وفات، مومن کے محلات طیب، یہ سارے طیب ہیں۔ توحیدیوں مبارک ہو، اللہ کریم نے ہمیں جو امیر محترم عطا کیا ہے وہ بھی پہلے ایک نعرہ لگتا تھا، پہلے کہا کرتے تھے کہ قائد تیرے حکم پہ جان بھی قربان، آج اس نعرے کو ذرا تبدیل کر دیتے ہیں، حکم کی نوبت بھی نہ آئے، سارے کہہ دو قائد تیرے اشارے پہ جان بھی، ذرا ہاتھ کھڑے کر دے جو قربان کرنا چاہتے ہیں، قائد تیرے اشارے پہ جان بھی قربان ہے۔ اب میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہوں، ایک میرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، میں بات کہنے لگا ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ دو، امیر محترم کا ساتھ دو۔ آپ بھی اسی طرح جو بیٹھے اپنے قریب والوں کے جوڑتے جائیں ہاتھ، بسم اللہ آج ابتدا کرنی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دو، آپ کہتے ہیں امیر محترم کا ساتھ دو۔ دعا ہے رب ذوالجلال یہ سب کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ